کریم نبی نے فرمایا میرے عمر میں اس لیے نہیں رو رہا کہ اللہ کو بڈھے کو عذاب دیتے ہوئے حیا آتی ہے، او میرے عمر میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ اللہ کو تو بڈھے کو عذاب دیتے ہوئے حیا آتی ہے، سوچ رہا ہوں بڈھے کو گناہ کرتے ہوئے حیا کیوں نہیں آتی؟ اللہ کو تو بڈھے کو عذاب دیتے ہوئے حیا آتی ہے صحیح، سوچ رہا ہوں بڈھے کو آج کے نوجوان کو گناہ کرتے ہوئے حیا کیوں نہیں آتی ہے؟ ہڈیاں کمبن گوڈے کھڑکن تے بدل گیا لوگ تیرا، اجے بھی بدیوں بھاز نہ آئیو جیو مرد دلیرا، قبلہ صحیح چکٹی داڑھی تھی گئی ہے، کبر دو لتا تھی گئی، جسم میں او طاقت نہیں رہی، زبان چو ذائقہ نہیں رہا، ہاتھ ہن کم دن، کان ہن کچھ سن دے نہیں، اکھا ہن تو کچھ نظر نہیں آندا، بدن کم دے لیکن بابا جی گناہ کرن تو پھر بھی باز نہیں آندا پی۔ آج دا نوجوان گناہ کرن تو پھر بھی باز نہیں آ رہا ہے۔ نوجوان ایک لمحے واسطے سوچے تھا اگر گناہ کریں دے موت دا فرشتہ آ بھی گیا، سوچیں تھا قبر چ مالکہ کو کیا منہ بن کے دکھے یا کالی شکل گھن کے ویسے کالی شکل لے کے مالکہ کو منہ دکھین دے ہوئے تو کچھ شرم ناس۔ اس ویلے سونا مدینی والا ناک سی او نادان ڈی رات روندا رہا کیندے پیچھے تیرے پیچھے، قیام وچ روندا رہا، رکوع وچ روندا رہا، سجدیاں وچ روندا رہا، پتھر برداشت کیتے، دکھ برداشت کیتے، تکلیفاں برداشت کیتیاں، کیندے پیچھے تیرے پیچھے۔ کربلا دی سرزمین تے میری فاطمہ دے بیٹے حسین ابن علی نے اپنا تن من دھن سب کچھ اللہ دے نام دے قربان کر چھوڑیا، کیندے پیچھے تیرے پیچھے۔ کڑیل نوجوان علی اکبر لٹا دیتے، علی اصغر قربان کر چھوڑے، قاسم دا شباب لٹ گیا، عباس تے بازو کٹ گئے، کیندے پیچھے تیرے پیچھے۔ او بے وفا دیکھ تے صحیح اساں تیرے نال کیا کیتا تے تائیں ساڈے نال کیا کیتا۔ آئے پڑھ عالم فاضل ہویوں تے نام رکھایا قاضی، 100 واری تے حج بھی کیتا تے نام رکھایا حاجی، او پڑھ ہتھاں وچ تلواراں تے نام رکھایا غازی، بلے شاہ کچھ کھٹیا ایہو اجے تے رب بھی نہیں کیتا راضی۔ ساری زندگی دی کمائی ایہو نکلی، ساری زندگی دا نچوڑ ایہو نکلیا، اجے اس رب کو بھی راضی نہ کر سکے جو ایک ماں سے نہیں 70 ماں سے بھی بڑھ کے محبت کرنے والا ہے۔ ہاتھ جوڑ کے عرضی کر رہا ہوں اے نوجوان، ان دل تے ہاتھ رکھ، سچ سچ دس ہے مسلمان دا مطلب کیا؟ بابا لا الہ الا اللہ آکھنا سوکھا ہے، ادھو تے عمل کرنا وڈا ہی اوکھا ہے۔ ہائے وچ گناہ دے عمراں گزری تے داڑھی ہو گئی چٹی، چوری یاری دا مال کھا کے تے عادت بن گئی مٹھی، او لٹین دی اگڑین دی کہیں نہ نٹھی تے اجڑین دی ہر کہیں نٹھی، پر فیض میاں پتہ ویلے لگ سی جداں آسی منہ دے مٹی۔ ہاتھ جوڑ کے عرضی پیا کرے نا جی میں انشاءاللہ موت منظور کری، لیکن زندگی دے وچ کدے بھول کے بھی شراب دے نیڑے نہ ونی، شراب دے نیڑے نہ ونی، کیونکہ جڑا بندہ شراب پیندے ان دی اکھ چ حیا ختم ہو ویندی، حیا ختم ہو ویندی۔ او شرم کر، تو سونے محمد دا امتی، تیری اکھ چ حیا دا ہونا ضروری ہے، تیری اکھ چ غیرت دا ہونا ضروری ہے۔ سونا اگر تیری اکھ چ حیا کوئی نہیں، غیرت کوئی نہیں، اجے تک تو ایک اچھا انسان نہیں بڑھیا، مسلمان تا رہی دور دی گل۔ بابا نور آدھے رکھ دل وچ خوف خدا سیندا، کہیں بندے دا حق پیویں نہ۔ بابا نور آدھے رکھ دل وچ خوف خدا سیندا، او کہیں بندے دا حق پیویں نہ، گھبراویں نہ کہیں مشکل وچ، کرے ہمت بزدل تھیویں نہ، او سچ منہ تے آکھے ظالم کو، کرے گردن اصلو نیویں نہ، او دل نور عزت دی موت مری بے غیرت بن کے جیویں نہ۔ کون سا وقت ہے وہ جس وقت انسان دعا کرتا ہے، دعا انسان کے منہ پہ مار کے رکھ دی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا؟ آخر کون سا وہ وقت ہے جب انسان دعا کرتا ہے، دعا کے دوران ہی انسان کی جو زبان ہوتی ہے نا، انسان کو بد دعائیں دے رہی ہوتی، کانپتے ہوئے کہنے لگا حضرت آخر وہ کون سا برا وقت ہے کہ جس وقت انسان دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ انسان کی دعا اس کے منہ پہ مار کے رکھ دیتا ہے، قبول نہیں کرتا۔
حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا پہلا وہ وقت جب انسان شراب پی رہا ہوتا ہے، شراب پیتے وقت انسان کوئی بھی دعا کرتا ہے قبول نہیں ہوتی۔ شراب پیتے وقت انسان کی جو زبان ہوتی ہے انسان کو بد دعائیں دے رہی ہوتی، انسان کو لعنت کر رہی ہوتی ہے۔ شراب پیتے وقت انسان کی آنکھیں انسان کو بد دعائیں دے رہی ہوتی، کیونکہ اس وقت آنکھوں سے حیا کا جنازہ نکل رہا ہوتا ہے، آنکھوں سے شرم و حیا ختم ہو رہی ہوتی ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں ایک نیا مکان خرید رہا تھا، نیا مکان خریدنے کی تیاری میں تھا، سوچ رہا تھا کہ کس طرح کا مکان خریدوں۔ اتنے میں میرے پاس ایک شرابی آیا، کہنے لگا کہ یہ والا مکان خرید لو، نہ سوچو نہ کسی سے مشورہ لو، میری مانتے ہو تو یہی والا مکان خرید لو، میں بھی اسی محلے کا رہنے والا ہوں، میں بھی اسی محلے میں رہنے والا ہوں، یہ مکان بہت ہی عمدہ ہے، اس میں کوئی عیب نہیں۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں میں نے اس شرابی کو کہا کہ اس سے بڑا عیب کون سا ہوگا کہ تو میرا ہمسایہ بنے گا، وہ اس سے بڑا عیب بھلا کون سا ہو سکتا ہے کہ تو میرا پڑوسی بنے گا، اور وہ گھر جس کا پڑوسی تجھ جیسا ہو، جس کا ہمسایہ تجھ جیسا شرابی ہو، وہ گھر کھوٹی چاندی کے بدلے بھی ملے تو بھی مہنگا ہے۔ فرمایا سب کچھ کرنا، شرابی کے ساتھ دوستی نہ لگانا، شرابی کے ساتھ یاری نہ لگانا۔ اپنے رب سے صلح کرنے والا، تعلق برقرار رکھنے والا شخص محشر کے بازار میں ذلیل نہیں ہوگا، رسوا نہیں ہوگا۔ اگر تو عقل مند ہے تو رات کو کیے ہوئے گناہوں کی رات کو ہی معافی مانگ کے سو۔ وہ ایسا کریم ہے، ایسا رحیم ہے کہ ہر وقت بخشش کے دروازے کھول کر ہی رکھتا ہے۔ جس نے تجھے پیدا کیا، بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تو گرے وہ سنبھال نہ لے۔ اگر تو اللہ کا خاص بندہ بننا چاہتا ہے تو پھر گناہ کرتے ہوئے تجھے شرم آنی چاہیے۔ اے نوجوان، جا اس کی بارگاہ میں حسرت اور افسوس کے آنسو بہا، اس کی بارگاہ میں معافی کی نیت سے جو بھی آیا ہے خالی ہاتھ واپس نہیں گیا، اس کے گناہ آنسوؤں سے ہی دھو دیے گئے ہیں۔ میرا اللہ فرماتا ہے او میرے بندے، میرے دروازے پر اگر فرعون آ جاتا میں تو اس کو بھی بخشنے کے لیے تیار تھا، تو ویسے ہی میرا اپنا۔ ایک شخص کی اکلوتی بیٹی تھی، بیٹی کی شادی کے دن قریب تھے، اس نے جہیز کا سارا سامان مہیا کیا، باپ نے جہیز کا سارا سامان اکٹھا کیا۔ جس دن بیٹی کی شادی تھی، بیٹی کی بارات تھی، عین اسی دن موت کے فرشتے نے حملہ کیا، بیٹی کی روح نکال کے چلا گیا۔ ادھر سے باراتی بارات لینے کے لیے گھر سے روانہ ہوئے، عین اسی دن بارات کے دن جس دن بیٹی نے رخصت ہونا تھا، موت کے فرشتے نے حملہ کیا۔ اس نے نہ دیکھا یہ خوشیوں سے بھرا گھر ہے، اس نے ایک پل میں خوشیوں کو اجاڑ کے رکھ دیا۔ موت نے ایک پل میں خوشیوں کو غمگینگیوں میں بدل کے رکھ دیا، نہ رحم کیا۔ دور سے آنے والی بارات کو کسی نے کہا تمہاری شادی بربادی میں بدل گئی، اب وہ تمہارے لیے دلہن نہیں رہی، گھر میں لاش پڑی، گھر میں میت پڑی۔ مبارکباد دینے کے لیے جو آئے تھے وہ فاتحہ پڑھ کے جانے لگے، جنازہ پڑھ کے جانے لگے، روتے ہوئے۔ باپ کی اچانک نظر جب مری ہوئی بیٹی کے جہیز پر گئی نا تو اس نے ایک چیز کی کمی محسوس کی، تو روتے ہوئے باپ نے دکھ بھرے انداز میں دو لفظ کہے، دو جملے کہے جسے سننے کے بعد کلیجہ پھٹنے کو آ جاتا ہے۔ روتے ہوئے باپ نے کہا نہ آیا یاد اے آرام اس نامرادی میں، کفن دینا تم ہی بھولے تھے ہم سامان شادی میں۔ ہم نے سب کچھ تو خرید لیا تھا، ہم نے سب کچھ جہیز کے لیے لے لیا تھا، لیکن بیٹی کے لیے کفن نہیں لیا۔ ایک بادشاہ تھا، وہ پھولوں کے بستر کے اوپر سویا کرتا تھا۔ اس کی عادت تھی کمرے کے اندر کئی من پھول لگائے جاتے تھے اور یہ بادشاہ پھولوں کے بستر کے اوپر سویا کرتا تھا۔ ایک دن لونڈی جھاڑو دینے والی بادشاہ کے کمرے کے اندر گئی جھاڑو دینے کے لیے۔ اس نے دیکھا کہ بادشاہ کا پھولوں کا بستر سجا ہے اور بادشاہ ہے نہیں۔ اس نے سوچا کیوں نہیں ایک پل کے لیے میں بھی پھولوں کے بستر کے اوپر سونے کا مزہ چکھیں۔ اس لونڈی نے کیا کیا، جھاڑو رکھا نیچے، چڑھ گئی بادشاہ کے پھولوں کے بستر کے اوپر، چڑھ گئی بادشاہ کے پھولوں کے بستر کے اوپر، لیٹی، سر رکھا، آنکھ لگی، نیند آ گئی۔ ادھر سے نیند آئی، ادھر سے بادشاہ بھی آ گیا۔ بادشاہ نے دیکھا آئیں 2 ٹکے کی نکرانی بادشاہ کے پھولوں کے بستر کے اوپر چڑھ کے سوئی، اس کی جرت کیسی ہوئی؟ بادشاہ نے سوٹا اٹھایا، مارنے لگ گئے۔ اب بادشاہ اوپر سے مار رہا تھا، نیچے یہ لونڈی روتی بھی ہے، ہنستی بھی ہے۔
روتی بھی ہے ہنستی بھی ہے۔ بادشاہ نے سوٹا رکھا نیچے، کہا پہلے تو یہ بتا کہ تو روئی کیوں ہے، ہنسی کیوں، روئی کیوں ہے، ہنسی کیوں ہے؟ اس لونڈی نے کہا بادشاہ روئی اس لیے ہوں کہ مجھے درد ہو رہی ہے، اور ہنسی اس لیے ہوں کہ اس وقت میں سوچ رہی ہوں کہ جو ایک پل کے لیے پھولوں کے بستر کے اوپر چڑھ کے سوئے اسے اتنی سزا مل رہی ہے، اور جو ساری زندگی پھولوں کے بستر کے اوپر چڑھ کے سوتا رہے اسے کتنی سزا ملے۔ سونے کی تختی پہ لکھنے والا ایک جملہ دے کے جا رہا ہوں، کسی کے پاس سونے کی تختی ہو تو نوٹ کر لینا۔ ذکر مصطفیٰ کے محفل میں آنے والوں کہنا یہ چاہتا ہوں، صاحب عبادت اس مقام تک نہیں پہنچاتی جہاں غریب کی خدمت پہنچاتی۔ ہم غریب کے گھر روٹی دیتے ہیں لیکن تب جب وہ مر جاتا ہے۔ ہمارے ہاں یہاں ایک رواج ہے نہیں، ہمارے محلے میں جب کوئی فوت کی ہو جاتی ہے تو ہم سارے محلے والے مل کر اس مرنے والے گھر پوری فیملی کے لیے کھانا پہنچاتے ہیں۔ میں نے کہا نہ دانو، مرنے والا روٹی روٹی کرتا مر گیا، مرنے والا 3 دن کا بھوکا تھا آخر مر گیا، روٹی کھلاتے تو اسی زندہ کو کھلاتے، کھا کر تمہیں دعا تو کرتا، اور اس کے مرنے کے بعد تمہاری دی روٹی کس کام کی؟ بیٹا پردیس جانے لگا، ماں رو کر کہنے لگی بیٹا بھوکی رہ لوں گی، پیاسی رہ لوں گی، لیکن مجھے اکیلا چھوڑ کے مت جاؤ، تیری جدائی مجھے مار دے گی، اندر سے کھوکھلا کر دے گی۔ کہا ماں اگر پردیس نہیں جاؤں گا تو بڑی بہن کی شادی کیسے کریں گے؟ ظالم معاشرہ تو جہیز کے بغیر ہوا کی بیٹی کو قبول ہی نہیں کرتا، اور پردیس جانے پر چھوٹے بھائیوں کی زندگی بن جائے گی، چھوٹے بھائیوں کا مستقبل اچھا بن جائے گا۔ اب بیٹے نے دوسرے ملک جا کر خوب محنت کی، روزانہ ماں کال کے ذریعے کہتی بیٹا گھر آ جا، تیری ماں کا دل اداس رہتا ہے، تیرے بغیر تیری بوڑھی ماں کا دل پریشان رہتا ہے۔ اللہ کرنا ایسا ہوا بوڑھی ماں کا انتقال ہو گیا۔ ماں کے مر جانے کے بعد پردیس میں 20 سال کا عرصہ گزر گیا، بیوی بچوں کے ہونے کے باوجود بھی کان وہ جملے سننے کو ترستے ہیں، کان وہ جملے سننے کو ترستے ہیں کہ گھر آ جاؤ، تمہارے بغیر ہمارا دل پریشان رہتا ہے، دل اداس رہتا ہے۔ او بھائی، ماں باپ کے بغیر کوئی کسی کے لیے نہیں روتا، کوئی نہیں کہتا تمہارے بغیر ہمارا جی نہیں لگتا، تمہارے بغیر ہمارا دل پریشان رہتا ہے۔ جوانو ہاتھ جوڑ کے عرضی کر رہا ہوں، زندگی میں کبھی بھول کر بھی بوڑھے ماں باپ کے آگے اونچی آواز میں بات مت کرنا، بوڑھے ماں باپ کے آگے اونچی آواز میں بات مت کرنا، کیونکہ جس دن یہ خاموش ہو گئے اس دن تم ان کی آواز سننے کو ترسو گے۔ میرے نبی نے فرمایا صحابہ میرا جی چاہتا ہے کسی کو کہوں اذان دے، کسی کو کہوں نماز پڑھ اور میں بستیوں میں نکل جاؤں، میرا جی چاہتا ہے ان کے گھروں کو جا کر آگ لگا دوں جو لوگ نماز نہیں پڑھتے۔ صحابہ میرا جی چاہتا ہے ان لوگوں کے گھروں کو جا کر آگ لگا دوں جو لوگ نماز نہیں پڑھتے۔ ہائے میرے نبی نے صرف چاہا ہے، آگ نہیں لگائی۔ اب نبی کی چاہت پر اللہ نے جو ہم پر آگ لگائی وہ آپ لوگوں کے سامنے، مال بھی ہے، دولت بھی ہے، پیسہ بھی ہے، لیکن سکون نہیں ہے، دل بے چین ہے، دل بے قرار ہے، دل بے اطمینانی کا سبب بنا ہوا ہے۔ نبی نے صرف چاہا ہے، آگ نہیں لگائی۔ نبی کی چاہت پر اللہ نے جو ہم پر آگ لگائی ہے، اللہ تعالیٰ نے بیٹے بھی دیے، نعمت سے نوازا، رحمت سے نوازا، پھر بھی دل بے چین ہے، دل بے قرار ہے، دل بے اطمینانی کا سبب بنا۔ اب یہ جو آگ لگی ہوئی، اس آگ کو بجھانے کا کوئی طریقہ بھی بالکل ہے۔ آ جاؤ نا کریم رب کی چوکھٹ پر، مسجد میں آؤ، نماز پڑھو، قیام کرو، رکوع کرو، جب سجدے میں جاؤ اللہ تعالیٰ کی گئی نافرمانی پر شرمندہ ہو کر، اپنے کالے کرتوتوں پہ شرمندہ ہو کر، اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہو کر اپنی آنکھوں سے ایک آنسو نکال لو، بس وہی آنسو اس آگ کو بجھا سکتا ہے۔ کائنات کی کوئی چیز اس آگ کو نہیں بجھا سکتی، ایک نماز ہی ہے، ایک آنسو ہی ہے، توبہ اس آگ کو بجھائے گا۔
ایک درویش مسجد کے سامنے سے گزرا تو دیکھا کہ اذان ہو رہی ہے مگر نمازی ایک بھی نہیں. درویش نے مؤذن کو کہا ایک بار اذان اور دی جائے. تیسری بار درویش نے خود اذان دے ڈالی. درویش نے ابھی اذان ختم ہی کی تھی کہ مسجد اندر سے بھی بھر گئی باہر سے بھی بھر گئی. کچھ لوگ تھے جنہوں نے سگریٹ لگائی ہوئی تھی مسجد کے گیٹ کے باہر کھڑے تھے. آپ لوگوں کو پتا ہے کہ یہ سب لوگ کس لیے آئے تھے؟ یہ نماز پڑھنے کے لیے نہیں آئے تھے بلکہ یہ لڑنے کے لیے آئے تھے کہ مؤذن اور درویش نے 3 بار اذان کیوں دی. جب سب لوگوں کو اکٹھا دیکھا تو درویش بولا نادانو، جس طرح تم لڑنے کے لیے بہت سا وقت نکال لیتے ہو اور جس طرح تم جگڑنے کے لیے بہت سا وقت نکال لیتے ہو، کاش کہ تھوڑا سا وقت نماز کے لیے بھی نکال لیتے. اللہ بھی راضی ہو جاتا، اس کا رسول بھی راضی ہو جاتا. جوانوں، آج ہمارا بھی یہی حال ہے. آج ہمارے شب و روز بھی کچھ اس طرح کے گزر رہے ہیں کہ ہمارے پاس غلطیوں پہ غلطیاں نکالنے کا وقت تو ہے، لڑنے کا وقت تو ہے، الجھنے کا وقت تو ہے، لیکن وقت نہیں ہے تو نیکی کے کام کے لیے نہیں ہے. کاش کہ تھوڑا سا وقت نیکی کے کام کے لیے بھی نکال لیتے اور تھوڑا سا وقت قرآن پڑھنے کے لیے بھی نکال لیتے. اللہ بھی راضی ہو جاتا، اس کا رسول بھی راضی ہو جاتا. اونٹ ہاتھ میں لیے ایک شخص حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کے پاس آیا. کہا میں نے یہ اونٹ بیچنا ہے، خریدنا چاہتے ہو؟ فرمایا کتنے کا بیچو گے؟ کہا 140 درہم کا بیچوں گا. فرمایا اگر نقد بیچنا ہے تو کسی اور کو دے دو اور اگر ادھار بیچنا ہے تو یہاں باندھ دو، پیسے تیرے گھر بھجوا دوں گا. کہا بالکل میں تیار ہوں، آپ اونٹ لے لیں. یہ شخص اونٹ باندھ کر اپنے گھر چلا گیا. حضرت علی وہیں بیٹھے ہی تھے کہ ایک اور شخص آیا. کہا یہ اونٹ کس کا ہے؟ کہا میرا اونٹ ہے. بیچنا ہے؟ کہا جی بیچنا ہے. اچھا کتنے کا بیچنا ہے؟ آپ خود ہی بتا دیں کتنے کا لینا ہے تم. کہا 200 درہم کا مجھے دے دو. کہا ٹھیک ہے، سودا طے ہو گیا. اس نے 200 درہم دے دیے، اونٹ لے لیا. حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا نے 140 درہم اونٹ مالک کے گھر بھجوا دیے اور 60 درہم ہاتھ میں لیے خوشی خوشی گھر آئے. سیدہ فاطمہ الزہرا کے سامنے رکھے. کہا فاطمہ تیرے رب کا وعدہ پورا ہوا کہ جو ہماری راہ پر ایک دے گا ہم اسے 10 دیں گے. ایک اللہ کے ولی تھے، انہوں نے سر منڈوایا ہوا تھا، ٹینٹ کرایا ہوا تھا. کشتی کے اوپر بیٹھے کہیں جا رہے تھے، سفر کر رہے تھے تو ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی. اس اللہ کے ولی نے، فقیر نے کیا کیا؟ ٹوپی اٹھائی، جھولی پہ رکھی، اپنا سر نیچے کیا، تسبیح اٹھائی، اللہ اللہ کرنے میں مشغول ہے. کشتی کے اوپر بچے بھی سوار تھے، ساتھ میں والدین بھی سوار تھے. ایک بچہ آیا، اس نے بابا جی کے سر پر ایسے ہی ہاتھ پھیرا، کھلا کھلا ٹینٹ لگا، نرم نرم. اس کو بڑا ہی مزہ آیا. یہ بچوں کی عادت ہوتی ہے کہ جب ایک بچے کو مزہ آتا ہے نا، وہ دوسرے کو بلاتا ہے تو بھی مزہ چکھ لے. اس بچے نے جیسے ہی ٹینٹ کے اوپر ہاتھ پھیرا تو اس نے دوسرے بچے کو اشارہ کیا تو بھی مزہ چکھ لے. دوسرا بچہ آیا، تیسرا بچہ آیا، اس نے تو ایک تھپڑ رسید کر دیا. سارے بچے اکٹھے ہو گئے. کوئی بابا جی کو تھپڑ مارنے لگا، کوئی سر پہ ہاتھ پھیرنے لگا، کوئی کیا کرنے لگا تو کوئی کیا کرنے، کوئی بازو کے اوپر چڑھ گیا، کوئی سر کے اوپر چڑھ گیا. ایسے ہی بابا جی کو تنگ کرنے لگ گئے. اب بابا جی نے اپنا سر نیچے کیا ہوا تھا، اللہ اللہ کرنے میں مشغول تھے. بچوں کے والدین دیکھ کر ہنستے رہے کہ دیکھو جی ہمارے بچے بابا جی کو کتنا تنگ کر رہے ہیں. جب بچے بابا جی کو زیادہ تنگ کرنے لگے نا تو دوران مناجات غیب سے آواز آئی، او میرے دوست بچے کافی تجھے تنگ کر رہے ہیں، تیری تکلیف دیکھ کر بچوں کے والدین بھی ہنس رہے ہیں. اور میرے یار اگر تو کہے تو کشتی پانی کے اندر الٹ کے کشتی صاف کر دوں تاکہ اگلا سفر تیرا آسان ہی ہو جائے. یہ سن کر اس بزرگ نے دوران مناجات کہا، او میرے کریم رب کشتی الٹ کر صاف کرنے سے کہیں زیادہ اچھا ہوگا کہ تو ان لوگوں کے دل ہی صاف کر دے، ان لوگوں کے دل ہی صاف کر دے. ہے اس اللہ والے کی دعا اللہ نے اس طرح قبول کی، اس طرح قبول کی کہ کشتی میں بیٹھنے والے بچوں اور مردوں کے دل اس طرح صاف کیے. لکھنے والے لکھتے ہیں کہ وہ بچے اور ان کے والدین جب مرے تھے اللہ کے ولی بن کر مرے تھے. بغداد شریف میں ایک خوبصورت عورت رہا کرتی تھی، بڑی ہی حسین و جمیل حسن کی ملکہ شہزادی. وہ اپنے حسن پر بڑا ناز کیا کرتی، کہتی تھی بغداد میں مجھ سے زیادہ کوئی حسین و جمیل ہے ہی نہیں اور مجھے جو بھی ایک مرتبہ دیکھتا ہے بار بار دیکھنے کی تمنا کرتا ہے. اس کو کسی نے کہا یہاں ایک اللہ کے ولی رہتے ہیں، تیرا حسن ان کے آگے کچھ بھی نہیں ہے، وہ تیرے حسن کو دیکھیں گے بھی نہیں. اس خوبصورت عورت نے کہا اچھا پھر میں ان کا امتحان لینے جاتی ہوں. یہ خوبصورت عورت کسی مسئلے کے لیے حجاب پہن کر گئی، حضرت جنید بغدادی کے سامنے بیٹھ گئی. جیسے ہی حضرت جنید بغدادی نے اپنا سر اٹھایا، پوچھا مائی کیسے آنا ہوا، تو اس خوبصورت عورت نے اپنا حجاب اٹھایا، اپنا چہرہ نکالا. خوبصورت چہرہ دیکھ کر
کر حضرت جنید بغدادی نے کہا اللہ اکبر، اللہ اکبر پڑھتے ہوئے آپ بے ہوش ہو گئے، زمین پہ گر گئے۔ تھوڑی دیر بعد جب آپ کو ہوش آئی تو مریدوں نے کہا، خلیفوں نے کہا، حضور خوبصورت عورت کا حسن دیکھ کر آپ بے ہوش کیوں ہوئے؟ تو حضرت جنید بغدادی نے کہا، میاں جب میں نے اس خوبصورت عورت کا حسن دیکھا تو یہ سوچتے ہی میں زمین پہ گر پڑا کہ جب بننے والی بندی اتنی خوبصورت ہے، مجھے بتاؤ تو صحیح بنانے والا میرا رب کتنا خوبصورت ہوگا۔ ایک خاتون کا بیٹا کسی جنگ کے اندر شہید ہو گیا، این اسی دن وہ عورت میرے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ جب حاضر ہوئی تو صحابہ نے کیا دیکھا کہ اس عورت کا پورا جسم پردے میں لپٹا ہوا ہے۔ حالانکہ دکھ اور تکلیف کی کیفیت میں بعض اوقات لوگوں سے شرعی ضابطے چھوٹ جاتے ہیں، لیکن اس عورت نے پردے کا خوب اہتمام کیا ہوا تھا۔ صحابہ نے تعجب کرتے ہوئے پوچھا، مائی آج تیرا نوجوان بیٹا شہید ہو گیا ہے، نوجوان بیٹا فوت ہو گیا ہے، اس کے باوجود بھی تو نے پردے کا اتنا خوب اہتمام کیا ہوا ہے۔ اس عورت نے آگے جو جواب دیا وہ دل کے کانوں سے سننے والا جواب ہے۔ اس عورت نے کہا، بھائیو اور میرا بیٹا فوت ہو گیا ہے تو کیا ہوا، اور میرا حیا تو فوت نہیں ہوا، میرا حیا تو باقی ہے، میری شرم تو باقی ہے۔ تو یہ تھی اسلام کی وہ دختران جن کی گود میں اسلام پلتا تھا۔ ایک نوجوان تھا 20 سال رب کی نافرمانی کرتا رہا۔ ایک دن میرے اللہ نے فرمایا، موسیٰ جا کے اس بندے کو کہہ دو کہ ہم اس سے ناراض ہیں، اور نادان 20 سال ہو گئے ہیں ہمیں ناراض کرتے ہوئے، 20 سال کا عرصہ گزر گیا ہے ہماری نافرمانی کرتے ہوئے، کچھ تو تجھے شرم آنی چاہیے، اور نادان 20 سال ہو گئے ہیں تو نے ہمیں ایک سجدہ بھی نہیں کیا، لہٰذا ہم تجھ سے ناراض ہیں۔ اس نوجوان نے جب سنا کہ میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو گیا ہے، وہ نوجوان جنگل کی طرف چلا گیا، ایک سوکھا درخت تھا اس کے نیچے جا کے بیٹھ گیا۔ اس نے دونوں ہاتھ اٹھائے، عرض کیو میرے کریم رب، میں تو تیرے کرم کو اپنے گناہوں سے زیادہ سمجھتا رہا، مولا میں گنہگار ہی صحیح، میں بدکار ہی صحیح، میں خطا کار ہی صحیح، لیکن مولا میں تو تیری رحمت کو اپنے گناہوں سے زیادہ سمجھتا رہا۔ مولا تو ہی تو میرا مالک ہے، تو ہی تو میرا خالق ہے، اگر تو بھی مجھ سے ناراض ہو جائے گا تیرا گنہگار بندہ کہاں جائے گا؟ مولا آج میں پکی توبہ کرنے آیا ہوں، آج تو میں تیرے ساتھ اپنا تعلق بڑھانے آیا ہوں، تیرے ساتھ اپنا معاملہ درست کرانے آیا ہوں، مولا آج میں پکی توبہ کرنا چاہتا ہوں، آج مجھے معاف کر دے، آئندہ کوئی گناہ نہیں کروں گا، آئندہ کوئی گناہ نہیں کروں گا۔ ہے جوانو، نوجوان کے جب اس سچے دل سے آہ نکلی، دعا نکلی، تو میرے اللہ کی رحمت کو جوش آ گیا، میرے اللہ کی رحمت جوش میں آ گئی۔ میرے اللہ نے فرمایا، موسیٰ جا کے پھر میرے اس بندے کو کہہ دو کہ وہ میرے گنہگار بندے جو بھی ہماری رحمت پر نظر رکھتا ہے پھر ہم اسے بخش نہ دیں، یہ ہماری رحمت گوارا ہی نہیں کرتی، جا ہم نے تجھے معاف کیا، جا ہم نے تجھے بخش دی۔ تیری دعا مانگنے کا انداز بھی کچھ اس طرح کا تھا کہ ہماری رحمت جوش میں آ گئی اور ہم نے تجھے بخش دیا ہے۔ گنہگار تھا، بدکار تھا، سیاکار تھا، 20 سال اس نے غفلت میں گزار دی، 20 سالوں میں اس نے ایک سجدہ بھی اللہ کو نہ کیا۔ اتنی نافرمانی کرنے کے بعد بھی اس نوجوان کے دل سے دعا نکلی، آنکھوں سے ایک آنسو نکلا، ابھی ایک آنسو زمین پر نہیں گیا تھا، میرے اللہ نے اس کو اپنا محبوب پہلے بنا لیا تھا۔ یا علی، کائنات کی ساری دولت تیری جتی کی نوک پہ قربان کر دوں، مجھے ایسی امیری کی ضرورت ہی نہیں جس سے تیری محبت چھین لی جائے۔ یہ سن کر علی فرمانے لگے، او نادان، پھر دل میں علی رکھتا ہے، خود کو غریب کہتا ہے۔ او نادان، تجھے پتہ نہیں جو علی کا گدا بن جائے وہ زمانے کا شاہ بن جاتا ہے، اور جو علی کا گدا بن جائے وہ زمانے کا شاہ بن جاتا ہے، اور جو میرے محمد کا گدا بن جائے اس کو کائنات کا شہنشاہ نہ سمجھوں تو اور کیا سمجھوں۔ ایک دن میرے کریم نبی کی خدمت میں حضرت ابو ہریرہ روتے ہوئے آئے، آ کر عرض گزار ہوئے، حضور میری ماں آپ کو گالیاں دیتی ہیں، میری ماں آپ کی گستاخی کرتی رہتی ہیں، آپ دعا کریں نا اللہ میری ماں کو بھی ہدایت دے دے، اللہ میری ماں کو کلمہ نصیب کر دے۔ میرے کریم نبی نے دونوں ہاتھ اٹھائے، ادھر سے جیسے ہی میرے کریم نبی نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو ادھر سے ابو ہریرہ نے گھر کی طرف دوڑ لگا دی۔ اب صحابی دیکھنے والے تھے کہ نبی ادھر دعا مانگ رہے ہیں، ابو ہریرہ کا حق تھا نا ساتھ میں بیٹھ کے آمین کی آواز لگاتے، لیکن ابو ہریرہ کے کام دیکھو، نبی کے ساتھ نہیں بیٹھے، گھر کی طرف دوڑتے نظر آ رہے ہیں۔ جیسے ہی ابو ہریرہ نے گھر کی دہلیز پر قدم رکھا تو کیا دیکھتے ہیں، ماں غسل کر رہی ہیں۔ ماں نے جیسے ہی دروازہ کھولا
तो अंदर से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की आवाजें आ रही थी। अबू हुरैरा ने कहा माँ तू कलिमा पढ़ रही? कहा चुप कर बेटे, अभी थोड़ी देर पहले तेरा नबी मेरे पास आया था। आकर कहता है अबू हुरैरा की माँ, कल कयामत के दिन बेटा जन्नत में जाए, माँ जहन्नम में जाइए, हमसे बर्दाश्त नहीं होता, तू भी कलिमा पढ़ लेना। बेटा मैं कुर्बान जाऊं, तेरा नबी मुझे सिर्फ कलिमा भी पढ़ा के नहीं गया, जन्नत भी दे के गया है। उल्टे पांव हजरत अबू हुरैरा वापस मेरे नबी की खिदमत में आए। देखा मेरे नबी की दुआ खत्म हो रही थी, कदमों में गिर गए, कदम चूमने लग गए। सहाबा ने कहा अबू हुरैरा एक बात तो बता, जब अल्लाह के महबूब दुआ फरमा रहे थे, तेरा हक था तू साथ में बैठ के आमीन कहता, और तूने घर की तरफ दौड़ क्यों लगा दी? दुआ के दौरान तूने घर की तरफ दौड़ क्यों लगा दी? ये सुनकर हजरत अबू हुरैरा रो पड़े। रो कर कहने लगे सहाबियों, इस सोच की बुनियाद पर मैंने घर की तरफ दौड़ लगा दी है कि आज मैं देखना चाहता था कि मैं घर में पहले पहुंचता हूं या मेरे नबी की दुआ घर में पहले पहुंचती है। सहाबा मैं घर में बाद में पहुंचा। हजरत सैयदना अली जुल मुर्तजा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास एक शख्स आया, आकर कहता है हजरत जब से आपका दामन पकड़ा है ना गरीब हो गया, जब से आपको पीर माना है गरीब हो गया। हजरत सैयदना अली जुल मुर्तजा शेर खुदा ने फरमाया मियाँ तेरे घर में कीमती चीज पड़ी है, जाकर उसे बेच तू अमीर बन जाएगा। उसने कहा जी मेरे घर में तो कोई कीमती चीज नहीं पड़ी। कहा मेरी आंखें देख रही, तेरे घर में कीमती चीज पड़ी है, जाके उसे बेच तू अमीर बन जाएगा। वो घर गया, उसने वो कीमती चीज तलाश की, उसे ना मिली, वापस आया, हजरत मेरे घर में तो कोई कीमती चीज नहीं पड़ी जिसे बेचकर मैं अमीर बन जाऊंगा। आपने फरमाया चल बाजार में नहीं देता ना दे, मुझे दे दे, बदले में जो मांगना है मांग, अली तुझे देने को तैयार। उसने कहा हजरत खुदा के लिए मुझे बता दें कि वो कीमती चीज कौन सी। सुनकर सैयदना अली जुल मुर्तजा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया मियाँ तेरे अंदर ये जो अली की मोहब्बत है ना, ये मुझे वापस कर दे, जो मांगना है मांग, अली तुझे देने को तैयार है। उसने कहा या अली कायनात की सारी दौलत तेरी जुत्ती की नोक पे कुर्बान कर दूं, मुझे ऐसी अमीरी की जरूरत ही नहीं जिससे तेरी मोहब्बत छीन ली जाए। ये सुनकर अली फरमाने लगे ओ नादान, फिर दिल में अली रखता है, खुद को गरीब कहता है। ओ नादान तुझे पता नहीं है, जो अली का गदा बन जाए वो जमाने का शाह बन जाता है, और जो अली का गदा बन जाए वो जमाने का शाह बन जाता है, और जो मेरे मोहम्मद का गदा बन जाए उसको कायनात का शहंशाह न समझूं तो और क्या समझूं। एक दिन मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम सैर करते करते बाहर तशरीफ ले गए। वहाँ एक काफिले ने पड़ाव किया हुआ था, उनके ऊंट चर रहे थे। एक खुशकिस्मत सुर्ख रंग का ऊंट था जो मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम को पसंद आ गया। मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम ने काफिले वालों से पूछा कि ये ऊंट बेचना है। पता नहीं उन्होंने बेचना था या नहीं बेचना था। जब मेरे हुजूर ने पूछा कि ये ऊंट बेचना है, उन्होंने कहा जी बेचना है। अच्छा कितने का बेचना है? कहा जी इतने का बेचना है। सौदा तय हो गया, बातचीत हो गई। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं कोई ताजर की गर्ज से तो आया नहीं कि रकम साथ लेके आता, मैं तो सैर करता आ निकला, तुम्हारा ऊंट मुझे पसंद आ गया और सौदा तय हो गया। ऐसा करो कि ऊंट मुझे दे दो, मैं घर जाकर इसकी कीमत आप तक भेज देता हूँ। उन्होंने कहा जी ठीक है। मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम ऊंट पकड़कर घर की तरफ चल दिए। जब हुजूर अलैहिस्सलाम उनकी नजरों से ओझल हुए तो वो एक दूसरे को कहने लगे यार ये जो शख्स ऊंट लेकर गया है इसका पता भी किसी ने पूछा है कि इसका पता क्या है, इसका नाम क्या है, कहाँ रहता है? ऊंट लेके चला गया है और उधार लेके गया है। जब किसी को नकद सौदा दिया जाए तो उसका अता पता पूछने की जरूरत नहीं होती, और जब किसी को उधार दें या तो आप उनको जानते हो या तो दरमियान में उसका जामिन कोई हो। एक दूसरे को कहने लगे ओ नादानो, एक शख्स आया है और तुमने उसका अता पता नाम तक नहीं पूछा, कीमती ऊंट पकड़ के दे दिया, और क्या तुम सबकी अकल पर पर्दा आ गया था? कम से कम उसका नाम तो पूछ लेते। एक बोला यार मैं क्या करता, जब वो बातें करते थे मुंह से फूल झड़ते थे। दूसरा बोला यार मैं तो उसकी आंखें ही देखता रहा। जब उन्होंने ये गुमान किया कि हमने कीमती ऊंट ज़ाय कर दिया है, तो अब तक खामोश बैठी सरदार की बीवी ने खेमे से पर्दा उठाया, कहा खबरदार किसी ने भी उसके खिलाफ अगर बात की तो अगर वो शख्स तुम्हारे ऊंट की रकम देने ना आए तो मुझसे ले ले, मुझसे ले लेना, मैं उस शख्स की जामिना हूँ। उन्होंने कहा अच्छा अच्छा तू उसे जानती है? कहा नहीं मैं भी नहीं जानती। कहा जब जानती ही नहीं फिर जमानत कैसे दे दी? कहा जब तुम सौदा कर रहे थे तो मैं खेमे के अंदर से देख रही थी कि जिसका चेहरा इतना खूबसूरत हो वो झूठ बोलता ही नहीं, वो
धोखा दे ही नहीं सकता, अभी तुम्हारे पैसे आने वाले हैं। थोड़ी देर गुजरी ही थी कि मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम के गुलाम आ गए पैसे लेके। कहने लगे कौन है वो लोग जिससे हमारे आका ने ऊंट खरीदा है? कहा जी हम लोग हैं। साहबा ने कहा ये लो तुम्हारे ऊंट की रकम, ये लो तुम्हारे ऊंट की कीमत। उन्होंने कहा भाई कीमत बाद में देना, पहले ये बता कि वो महबूब रहता कहाँ पे? साहबा ने कहा सामने मदीने में उस महबूब के डेरे हैं। कहा फिर रकम भी अपने पास रखो, ऊंट भी अपने पास रखो, हमारे दिल भी अपने पास रखो, हमें तो अब दिन रात उस महबूब का दीदार ही चाहिए। हाय मेरे हुजूर की सूरत ही क्या देखी, ऊंट भी बिक गया, खुद भी बिक गए, सारा का सारा काफिला मुसलमान होकर हुजूर की गुलामी में आ गया। एक रोता हुआ बच्चा कब्रिस्तान में गया, अपना बस्ता फेंक कर बाप की कब्र के सराने बैठकर रोते हुए शिकायत करने लगा, अब्बू जी आज उस्ताद ने कहा है या तो कल फीस लेकर आना या तो अपने बाप को लेकर आना। अब्बू मेरे पास पैसे नहीं है, फीस नहीं है, मैं तुम्हें लेने आया हूं, उठो मेरे उस्ताद के पास जाओ, उनके आगे हाथ बांध कर फरियाद करना, उस्ताद जी मेरा मुन्ना बड़ा ही गरीब है, सुबह को खाता है शाम के लिए नहीं होती, शाम को खाता है सुबह के लिए नहीं होती, खुदारा अल्लाह रसूल की रजा के लिए मेरे शहजादे को पढ़ाया करो, मेरे मुन्ने से फीस ना मांगा करो। आए चौथी कब्र पे खड़े एक शख्स ने इस बच्चे की तड़पती फरियाद सुनी। उसने फोन पर बात करते हुए कहा कि कब्र पर फूल डालने के लिए जो पैसे लेकर गए हो, फूल रहने दो, पैसे वापस लेकर आओ, मुझे कब्रिस्तान में ही फूल मिल गए। वही फूलों वाले पैसे इस शख्स ने बच्चे के हाथ पे रखते हुए कहा, बच्चे ये पैसे तेरे बाप ने भेजे हैं। वो कह रहा था मेरे मुन्ने को कहना मेहनत करना, तालीम जारी रखना, तूने इस मरने वाले का नाम रोशन करना है। ओ मेरे भाइयों इन तमाम रस्मों को छोड़ो, आओ जिंदा इंसानों की खिदमत करें, जिंदा लोगों की मदद करें, उन लावारिस बच्चों की मदद करें जिनका अल्लाह के सिवा दुनिया में मदद करने वाला और कोई नहीं है। ऐसी खिदमत करें जिनसे हमें भी फायदा मिले और हमारे मरने वालों को भी फायदा पहुंचे। एक दिन हजरत सईदना मूसा अलैहिस्सलाम खिताब फरमा रहे थे तो मजमे के सामने में से एक शख्स गुजरा। मूसा अलैहिस्सलाम ने उस शख्स की तरफ इशारा करते हुए फरमाया कि ये कल मर जाएगा, ये कल मर जाएगा, इसकी जिंदगी का आज आखिरी दिन है। उसी मजमे में से उस शख्स का एक दोस्त बैठा था। ये दोस्त उठा, दौड़ कर गया उसके पास, मियाँ तेरे लिए एक बुरी खबर है। उसने कहा कौन सी खबर? कहा तेरी जिंदगी का आज आखिरी दिन है, तू कल मर जाएगा। कहा मूसा अल्लाह का नबी है, इसकी जुबान से जब भी निकलता है सच ही निकलता है। मूसा ने कहा तू कल मर जाएगा मियाँ, तूने कल मर जाना है, आज का दिन है, तेरे पास जो खाना है खा ले, जो पीना है पी ले। उसने कहा मियाँ तेरी मेहरबानी है, तूने मुझे मौत से आगाह किया है, लिहाजा अब मैं बंदोबस्त कर लेता हूँ। अब ये शख्स मौत की बुरी खबर सुनकर अपने घर गया, गुलामों को कहा कि जितना भी मेरा अनाज गंदम पड़ा है बाहर निकालो। अब सारी गंदम बाहर निकल आई, अनाज बाहर निकल आया, खजाना बाहर निकल आया। अब इस शख्स ने कहा गरीबों को, यतीमों को, मस्कीनों को ऐलान करो कि वो आए, अपनी अपनी मर्जी से जो चाहे वो ले जाएं। गरीब आ गए, यतीम आ गए, मस्कीन आ गए, अब अपनी हाथों की कमाई आंखों के सामने लोग उठा के जा रहे हैं। ये शख्स सूरज को देख रहा है कि अभी गुरूब हुआ और आज ही मैं मर जाऊंगा, आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है। जुहर हो गई, असर हो गई, मगरिब हो गई, इशा हो गई, सूरज गुरूब हो गया, अभी मौत का फरिश्ता ना आया। अब ये जो खबर देने वाला शख्स था ये सुबह सवेरे घर से निकला, मैं जाऊं मेरा दोस्त मर गया होगा, जाके उसको गुस्ल दूं, उसका जनाजा पढ़ाऊं, उसकी तदफीन करूं। वो घर से बाहर निकला, आया इस मरने वाले दोस्त के घर दस्तक दी। ये मरने वाला दोस्त खुद उठा, इसने दरवाजा खोला तो वो देख के हैरान रह गया, ओ मियाँ तूने तो कल मर जाना था। हाँ जी मैं तो जिंदा हूँ, देख लो तेरे सामने नहीं। उसने कहा फिर आज चलते हैं मूसा अलैहिस्सलाम के पास। ये दोनों शख्स मूसा अलैहिस्सलाम के पास गए। उसने कहा हजरत आप ही ने तो कल कहा था कि ये कल मर जाएगा, अभी तक ये मरा तो नहीं है, अभी तक तो ये जिंदा है। मूसा अलैहिस्सलाम ने दोनों हाथ उठाए, अर्ज किया मेरे करीम रब तूने ही तो मुझे कहा था कि ये शख्स कल मर जाएगा, अभी तक ये मरा नहीं है। गैब से आवाज आई मूसा ये कल मरने ही वाला था, लेकिन जब इसने ऐलान किया कि मेरा सारा खजाना बाहर निकालो, अनाज गंदम बाहर निकालो, यतीमों को बुलाओ, मस्कीनों को बुलाओ, अल्लाह के नाम पर सब कुछ कुर्बान कर दो। तो ऐ मूसा एक यतीम बच्चा आया, उसने इसके घर से थोड़ी सी गंदम उठाई, गठड़ी बना के सर पे रख के जा रहा था। जाते जाते उसके मुंह से बेसाख्ता जुमला निकल गया, या अल्लाह इसकी उम्र लंबी कर दे, या अल्लाह इसकी उम्र लंबी कर दे। मूसा मुझे हया
کیا آتی ہے کہ بندہ میری مخلوق کی خدمت کرے میں اسے لمبی عمر نہ دوں؟ موسیٰ اس بچے کی دعا کے صدقے میں نے اس کی 100 سال عمر لمبی کر دی۔ دوست اپنے دوست کے جنازے کو دیکھ کر مسکرایا۔ ایک بزرگ بولا، بیٹا جوان جنازے میں مسکرایا نہیں کرتے۔ جوان نے آنکھیں پوچھتے ہوئے کہا، کیا بتاؤں بابا، دل تو خون کے آنسو رو رہا ہے، لیکن دوست سے وعدہ کیا تھا جب دبئی سے آؤں گا تو ہم مسکراتے ہوئے ملیں گے، جب بھی ملیں گے انشاءاللہ مسکراتے ہوئے ملیں گے۔ اس دوست نے بھی مجھے کہا تھا، ٹھیک ہے، جب میں مر جاؤں گا، جب میرے پاس آنا تو مسکراتے ہوئے آنا، مسکراتے ہوئے آنا، روتے ہوئے نہ آنا، کیونکہ اس وقت یار کے آنسو پوچھنے کے لیے میرے ہاتھ نہیں ہوں گے۔ اس وقت یار تو مجھے دیکھ سکے گا، میں نہیں دیکھ سکوں گا۔ زندہ لوگوں کی قدر کریں صاحب، مرنے کے بعد تو دشمن بھی چہرہ دیکھنے آ جاتے ہیں۔ ایک نوجوان تھا، 20 سال رب کی نافرمانی کرتا رہا۔ ایک دن میرے اللہ نے فرمایا، موسیٰ جا کے اس بندے کو کہہ دو کہ ہم اس سے ناراض ہیں، اور نادان 20 سال ہو گئے ہیں ہمیں ناراض کرتے ہوئے، 20 سال کا عرصہ گزر گیا ہے ہماری نافرمانی کرتے ہوئے، کچھ تو تجھے شرم آنی چاہیے، اور نادان 20 سال ہو گئے ہیں تو نے ہمیں ایک سجدہ بھی نہیں کیا، لہٰذا ہم تجھ سے ناراض ہیں۔ اس نوجوان نے جب سنا کہ میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو گیا ہے، وہ نوجوان جنگل کی طرف چلا گیا، ایک سوکھا درخت تھا اس کے نیچے جا کے بیٹھ گیا۔ اس نے دونوں ہاتھ اٹھائے، عرض کیو، میرے کریم رب، میں تو تیرے کرم کو اپنے گناہوں سے زیادہ سمجھتا رہا، مولا میں گنہگار ہی صحیح، میں بدکار ہی صحیح، میں خطا کار ہی صحیح، لیکن مولا میں تو تیری رحمت کو اپنے گناہوں سے زیادہ سمجھتا رہا۔ مولا تو ہی تو میرا مالک ہے، تو ہی تو میرا خالق ہے، اگر تو بھی مجھ سے ناراض ہو جائے گا تیرا گنہگار بندہ کہاں جائے گا؟ مولا آج میں پکی توبہ کرنے آیا ہوں، آج تو میں تیرے ساتھ اپنا تعلق بڑھانے آیا ہوں، تیرے ساتھ اپنا معاملہ درست کرانے آیا ہوں، مولا آج میں پکی توبہ کرنا چاہتا ہوں، آج مجھے معاف کر دے، آئندہ کوئی گناہ نہیں کروں گا، آئندہ کوئی گناہ نہیں کروں گا۔ ہے جوانوں، نوجوان کے جب اس سچے دل سے آہ نکلی، دعا نکلی، تو میرے اللہ کی رحمت کو جوش آ گیا، میرے اللہ کی رحمت جوش میں آ گئی۔ میرے اللہ نے فرمایا، موسیٰ جا کے پھر میرے اس بندے کو کہہ دو کہ وہ میرے گنہگار بندے جو بھی ہماری رحمت پر نظر رکھتا ہے پھر ہم اسے بخش نہ دے، یہ ہماری رحمت گوارا ہی نہیں کرتی، جا ہم نے تجھے معاف کیا، جا ہم نے تجھے بخش دی۔ تیری دعا مانگنے کا انداز بھی کچھ اس طرح کا تھا کہ ہماری رحمت جوش میں آ گئی اور ہم نے تجھے بخش دیا ہے۔ گنہگار تھا، بدکار تھا، سیاکار تھا، 20 سال اس نے غفلت میں گزار دی، 20 سالوں میں اس نے ایک سجدہ بھی اللہ کو نہ کیا۔ اتنی نافرمانی کرنے کے بعد بھی اس نوجوان کے دل سے دعا نکلی، آنکھوں سے ایک آنسو نکلا، ابھی ایک آنسو زمین پر نہیں گیا تھا، میرے اللہ نے اس کو اپنا محبوب پہلے بنا لیا تھا۔